بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سفر اسراء اور معراج کی حکمتیں اور بیت المقدس کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی اور تناظر میں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسراء اور معراج میں 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق کہ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تھا، اور معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں جو مسجد الاقصیٰ سے 7واں آسمان، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش تک تھا۔ دوسرا فرق کہ اسراء براق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، جو گھوڑے کی طرز پر کوئی برق رفتار سواری تھی، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں تک اس کا قدم اٹھتا تھا۔ لیکن معراج براق کے ذریعے نہیں تھا، یہ کسی زینے کے ذریعے آپ کو کروایا گیا۔ زینے سے مراد جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ اور تیسرا فرق کہ اسراء کا اختتام بیت المقدس پر تھا اور معراج کی ابتدا بیت المقدس سے تھی، گویا کہ بیت المقدس ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سفر کے اندر۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اسراء کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور معراج کا تذکرہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ہیں بنیادی فرق سفر اسراء کے اندر اور سفر معراج میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل مضمون کی طرف کہ اس سفر میں حکمتیں کیا تھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ کیفیت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر روح مع جسم کے ساتھ یا روح مع البدن کے ساتھ کروایا گیا، یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی کشف نہیں تھا، بلکہ حقیقی سفر تھا۔ لیلاً یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ سفر کس وقت ہوا؟ لیلاً، رات کی تاریکی میں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء کی جگہ بتانے کے لیے آیا ہے، یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جو سفر تھا یہ سفر اسراء تھا۔ لنریہ من آیاتنا، اب یہ اس اسراء کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس معراج کی حکمت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکمت یہ تھی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کروائیں، جنت اور جہنم اور دیگر قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائی جائیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان بالغیب کو ایمان بالمشاہدہ میں تبدیل کیا گیا، اور جو قرآن میں آپ کو بتایا جاتا تھا اب آپ کو دکھا دیا گیا۔ اور الا فتنۃ للناس، کہ اس سفر کی حکمت لوگوں کے لیے کیا تھی؟ آپ کے لیے تو یہ تھی کہ آپ کو قدرت کے عجائبات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور جو آپ کو بتایا جاتا تھا اب آپ کو وہ دکھا دیا گیا۔ لیکن لوگوں کے لیے حکمت کیا ہے؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے، کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ کون اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہے اور کون اس کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ بظاہر ایک رات کے اندر آپ کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور 7واں آسمان، جنت اور جہنم کا نظارہ، یہ کوئی یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آزمایا کہ دیکھتے ہیں کون ایمان کے اوپر پختہ رہتا ہے اور کون تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اور معراج کی جگہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے سدرۃ المنتہا اور جنت کے نظارے کروائے۔ تو یہ خلاصہ ہے یعنی اسراء اور معراج کی حکمتوں کا، اور اس بات کا کہ اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اقتداء نصیب فرمائے، اور آپ کی تمام لائی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں علم یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔